کہ جو اصل قیامت کی بات اصل جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، جزا ملے گی یا سزا بھگتنی پڑے گی، انسان اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ اب انسان اس کے لیے دو چیزوں کا، ایک چیز کی ضرورت اسے ہے، اسے ہدایت درکار ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو، ناکام نہ ہو، نامراد نہ ہو۔ اس ہدایت سے اعراض کی صورت جو ہے اور اس کا جو سبب ہے کہ وحی کو قبول نہ کرنا، نبوت اور رسالت کے پیغام سے اعراض کرنا، اور نبی کو کاہن قرار دے دینا کہ جیسے کاہن لوگ ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی یہ نبی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، یہ بھی اسی طریقے سے تک بندی کر رہے ہیں، کچھ کلام موضوع کر رہے ہیں۔ گویا کہ نبوت و رسالت یا ہدایت وحی سے اعراض یہ ہے سبب اس بات کا کہ قیامت کے دن وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ جبکہ ایک دوسرا سبب ہے جو بڑا سٹل انداز ہے، آخرت کے انکار کا انداز، وہ ہے جو سورۃ الانفطار میں آیا ہے۔ یہ انسان کی نامرادی اور ناکامی جو ہے اخروی، اس کا دوسرا بڑا سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی پر دھوکہ کھا جائے۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ کیا لے گا کسی کو جہنم میں ڈال کر؟ وہ تو اتنا ودود ہے، اتنا رؤوف ہے کہ وہ بس ڈراوے کے لیے تو بات کہہ دی گئی ہے کہ جہنم بھی ہے اور جہنم میں جھونکا بھی جائے گا۔ یہ بڑا سٹل انداز ہے، بڑا لطیف انداز ہے۔ شیطان انسان کو اس دلیل سے جب دھوکہ دیتا ہے تو بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دانا لوگ جو ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ادیب اور بہت ہی لطیف احساسات رکھنے والے لوگ۔ یہی مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، خوب دھوکہ دیا تمہیں، اس دھوکے باز نے خوب دھوکہ دیا اللہ پر۔ اور اگلی سورت کا مضمون یہی آئے گا، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ جو تم اللہ کی شان رحیمی اور غفاری کے حوالے سے باتیں بنا رہے ہو، اصل میں جو چیز تمہارے پیش نظر ہے جزا و سزا کا انکار۔ تو جزا و سزا کا انکار یہ ایک سبب ہے انسان کی گمراہی کا، تباہی کا، بربادی کا۔ اس کے بھی بہت سے شیڈز ہیں، وہ تو اگلا درس انشاءاللہ سورہ انفطار کا ہوگا تو میں وہ مضامین دوبارہ یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخرت کا انکار ایک تو ہوتا ہے چٹا انکار، جسے ہم کہیں صاف انکار، کوئی قیامت میں آمد نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا؟ ہے ہاتھ لما توعدون۔ اور ایک بہت لطیف انداز ہے، اور وہ یہ کہ مان کر نہ ماننا، مثلاً یہ کہ شفاعت باطلہ ہے، قیامت بھی ہے، اللہ بھی ہے اور جانا بھی ہے اللہ کے پاس، لیکن ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمیں بچا لیں گے۔ گویا کہ وہ یہاں ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا، اب قیامت کا کوئی خوف نہیں رہا، جزا و سزا کا کوئی خوف نہیں رہا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ جو سورۃ النازعات میں آیا ہے، وہ خوف ختم ہو گیا، ہمارے سفارشی ہیں، چھڑانے والے موجود ہیں، ہوا کرے عذاب و ثواب۔ لیکن ہمارے تو سیاں بے کوتوال، ہمیں ڈر کاہے کا؟ اور اسی میں سب سے زیادہ لطیف، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ودود ہے۔ تو ایک سبب یہ، اور دوسرا سبب اعراض، یعنی انکار رسالت ایک سبب، انکار آخرت دوسرا سبب۔